بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی سنت، ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا نظام، ایک ایسی امانت کے بارے میں بات کریں گے جس سے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ امانت، وہ صحت ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کہ صحت عبادت ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ بس انسان صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی عبادت کی طرف ہی توجہ کرے اور اپنی صحت کو چھوڑ دے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورہ بقرہ 195، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ علماء طب کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ چیز جو ہمارے جسم کو کمزور کرے، ہمیں بیماری میں مبتلا کرے، ہماری قوت کو چھین لے، یہ آیت ان تمام باتوں سے منع کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت کے بارے میں فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، الصحت والفراغ نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر اکثر لوگ نہیں کرتے، اور وہ دو نعمتیں صحت ہیں اور فارغ وقت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن جو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، اپنی غذا کا خیال رکھتا ہے، وہ نہ صرف صحت مند زندگی گزارتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، او کما قال علیہ السلام، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور طاقتور مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ طاقت کا معنی کیا ہے؟ صحت، تندرستی، مضبوط جسم اور فعال ذہن۔ ان تمام چیزوں کا جب انسان کو حصول ہو جاتا ہے، جب یہ چیزیں حاصل کر لیتا ہے، تو پھر ان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو عبادت کی ہمت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جہاں تک ہم دوسری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحت کا خیال رکھنا نہ صرف ہماری ضرورت ہے بلکہ یہ بہترین عبادت ہے، اور جسم پر ظلم کرنا یہ گناہ عظیم ہے۔ طاقتور رہنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں صحت کے بہت سارے اصول ہیں۔ علماء طب نے ان سب کو جمع کیا کہ صحت سے ہی انسانی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ان صحت کے جو بہترین اصول ہیں ان میں سب سے پہلا تو یہ کہ انسان اپنی غذا کے اندر اعتدال رکھے، اپنی ڈائٹ کا خیال کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما ملأ آدمی وعاء شر من بطن، او کما قال علیہ السلام، کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی نہیں بھرا۔ سنت مبارکہ سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں بہترین کھانا ہے، کم کھانا ہے، لیکن وہ پاک ہو، حلال ہو اور وقت پر کھایا جائے۔ اور اسی طرح دوسرا اصول پاکیزگی ہے، یعنی صحت کے حصول کے لیے ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلامی طب کے مطابق گندے ہاتھ 70% بیماریاں، اور گندا ماحول، بیکٹیریا، کپڑوں کی صفائی، یہ ساری کی ساری انسان کو، جب تک انسان ان کے بارے میں خیال نہیں رکھتا، یہ ساری بیماریاں انسان کو اسی وجہ سے لگتی ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا صحت مند زندگی کا اصول یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم دوڑیں، تیر اندازی کریں، تیراکی کریں، سوئمنگ کریں، گھوڑ سواری کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، اور آج سائنس بھی یہی کہتی ہے
کہ انسان اگر 20 منٹ کی واک کرتا ہے تو وہ دل کے امراض کو 30% جو ہے وہ کم کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح چوتھا جو بہترین لائف سٹائل ہے وہ نیند کا نظام ہے، ہیلدی سلیپ روٹین۔ قرآن کریم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، اور صبح کی ہوا وہ انسانی صحت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح پانچواں اصول جو ہمیں بہترین صحت عطا فرماتا ہے، یعنی مینٹل ہیلتھ، ذہنی سکون۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم نیکی کی امید رکھو وہی پاؤ گے، یعنی مثبت سوچ انسان کی صحت کو بڑھاتی ہے اور مایوسی بیماریاں لاتی ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک اصول دیا کہ پرہیز اور علاج، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تداووا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو جب تم بیمار ہو تو اپنا علاج کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بیماری آتی ہے تو انسان کو اپنا علاج کرنا چاہیے، نقصان دہ چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو جان بوجھ کر غلط چیزیں کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہی معنی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ طب نبوی کا ایک بہترین سنہرا اصول ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اصول عطا فرمائے ان میں صحت کی حفاظت کرنا ہے، اور بیماری سے پہلے ہمیں اپنا علاج رکھنا ہے، اور کم کھانا، زیادہ چلنا، صاف ستھرا رہنا، یہی اصول جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ اسلام ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ صحت مند جسم، طاقتور ذہن کی دعوت دیتا ہے۔ صحت ہو تو عبادت میں سکون آتا ہے، اور صحت ہو تو زندگی نور بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو ہمیں صحت اور ایمان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔